بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 54واں سبق ہے، اور پچھلے درس سے ہی بین قاز وقور و ذباب جسور کا مضمون شروع ہوا۔ اب یہ اس کا آج دوسرا درس پیش خدمت ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ فبین هو كذلك ذات يوم واصحابه حواليه وفي السماطين بين يديه۔ انہی حالات میں کہ ایک دن جب وہ اس کے اصحاب اس کے گرد دو صفوں میں اس کے سامنے جماعتیں بیٹھے ہوئے تھے، سقط علی انفہ ذباب، ایک مکی اس کے ناک پر بیٹھ گئی، فاطال المکث، وہ کافی دیر تک بیٹھی رہی، ثم تحول الی موقع عینیہ، پھر وہ اس کے گوشے چشم کی طرف منتقل ہوئی، فرام الصبر علی سقوطہ علی الموقع، قاضی نے مکی کے گوشے چشم پر بیٹھنے پر صبر کا ارادہ کیا، وصبر علی غزتہ ونفاذ خرطومہ، اور اس نے مکی کے کاٹنے اور اس کے سونڈ کو اندر داخل کرنے پر صبر کیا، کما رام الصبر علی سقوطہ علی انفہ، جیسے اس نے ناک پر بیٹھنے پر صبر کیا تھا، من غیر ان یحرک ارنبتہ او یغضن وجہہ او یضب باصبعہ، اس نے اپنی ناک کو نہ ایک جانب حرکت دی اور نہ اپنے چہرے پر شکن ڈالی اور نہ ہی اس کو اپنی انگلی سے دور کیا۔ فلما طال ذلك علیہ من الذباب، پس جب مکی کافی دیر تک وہاں بیٹھی رہی، وشغلہ واوجعہ واحرقہ، اور اس نے قاضی کو مصروف رکھا، اسے درد دیا اور اسے سخت تکلیف پہنچائی۔ احرقہ کا معنی ویسے تو جلانا آتا ہے، لیکن یہاں مراد سخت تکلیف دینا ہے۔ وقصد الی مکان لا يحتمل التغافل، تو اس نے ایسی جگہ کا ارادہ کیا کہ جس سے غفلت برتنے کا احتمال تک نہیں ہو سکتا تھا۔ جی یہاں پر مختلف الفاظ ہیں۔ پہلا اس میں سے موق یہ مصدر ہے، گوشہ چشم کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع امواق آتی ہے، امواق۔ یہ باب نصر سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، موقن اور موقن دونوں طرح کے مصادر اس کے ممکن ہے، اس کے علاوہ مواقعتاً بھی آتا ہے، ہلاک ہونے کے معنی میں، بے وقوف ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ باب تفاعل سے تماوقن جب ہم لے تو حماقت ظاہر کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے فرامہ، روامہ سے ہے، یہاں پر یہ باب نصر سے استعمال ہوا ہے۔ رومن یا مرامن ارادہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کو جب ہم باب تفعل سے استعمال کریں ترومن جب آ جائے تو استہزاء کرنا، مسخرہ کرنا، اس معنی میں پھر یہ آئے گا۔ باب تفعیل سے ترویمن خواہش دلانے، ٹہرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ جی اگلا لفظ ہے وصبر علی غزتہ، غزہ یغز غزہ و غزیزن، باب سمع سے دانت سے پکڑنے کے معنی میں آتا ہے، وعضوا علیہا بالنواجذ، جیسے آیا ہے استعمال ہوا ہے۔
تو اس معنی میں یہ آتا ہے. باب افعال سے اعزازن دانتوں سے کاٹنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اغزز یغزز اغزازن. اور باب تفعیل سے تغزیزن بہت کاٹنے کے معنی میں یہ آتا ہے. خرطوم. اگلا لفظ خرطوم. خرطوم کہا جاتا ہے سونڈ کو، سونڈ، اور یا اس چیز پر بھی خرطوم کا اطلاق ہوتا ہے کہ جو شراب جلدی انسان کو مدہوش کر دیتی ہے، یعنی جو جلدی نشہ دلائے، اس ایسی شراب کو بھی خرطوم کہا جاتا ہے. اس کی جمع خراتیم آتی ہے. باب ضربہ سے خرط یخرط خرطن، یہ ہموار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور ہاتھ سے پتے جاڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اور یہی خرطن باب نصر سے بھی اسی معنی میں ہموار کرنے کے معنی میں آتا ہے. اس کے علاوہ یہ باب استفعال سے استعمال ہوا ہے. باب استفعال سے استخراطن، استخراطن پھوٹ پھوٹ کر رونے کو کہا جاتا ہے. اگلا لفظ یغزنا. یغزنا غزنا سے ہے. غزنا یغزن غزنن یا غزنن. باب ضربہ سے غزنن اور باب نصر سے بھی یہی مصدر آتا ہے بحرکات الثلاثہ. منع کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور باب مفاعلہ سے اگر لیا جائے تو باب مفاعلہ سے لینے کی صورت میں مغازنتن آنکھ کا جھپکانا، اس معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ یہ باب تفعیل سے، یہاں پر بھی یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے. باب تفعیل سے اس کا مصدر تغزینن شکن ڈالنا، اس معنی میں یہ آتا ہے. جی اگلا لفظ ہے یزب. زبابہ. زبابہ یزبب زبن و زبیبن. باب ضربہ سے زبن مصدر جب آئے تو گرمی یا پیاس کی وجہ سے خشک ہونے کے معنی میں زبن و زبیبن، اور اسی طرح مرجانے کے معنی میں بھی یہ آتا ہے. باب نصر سے زبن جب آ جائے تو دفع کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور یہاں پر بھی یہ باب نصر سے استعمال ہوا ہے. جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. اطبق جفنہ الاعلی علی جفنہ الاسفل فلم ینہز. تو اس نے اپنے اوپر کی پلکوں کو نیچے کے پلکوں کے ساتھ ملا دیا. فلم ینہز، لیکن اس طرح بھی وہ نہیں اٹھی. فدعاہ ذلک الی ان یوالی بین الاطباق والفتح. اس وجہ سے وہ مسلسل پلکوں کو ملاتا رہا اور کھولتا رہا اتنی مدت کے لیے. فتنحى ريثما سكن جفنه. تو وہ مکی جتنی دیر میں وہ پلکوں کو حرکت دیتا رہتا تھا تو وہ وہاں سے گوشۂ چشم کے ایک جانب ہو جاتی. ثم عاد الى موقعه باشد من مرته الاولى. لیکن جتنی مدت میں وہ اپنی پلکوں کی حرکت کو بند کرتا، پھر وہ دوبارہ پہلی مرتبہ کے مقابلے میں بہت زیادہ سختی کے ساتھ گوشۂ چشم کی طرف لوٹ آتی. فغمس خرطومه في مكان قد آذاه فيه قبل ذلك فكان احتماله أقل وعجزه عن الصبر عليه في الثانية أقوى. مکی نے اپنا سونڈ اس جگہ پر جہاں پہلے اس نے اس کو تکلیف دی تھی وہاں پر گاڑ دی، جبکہ اب صبر کا احتمال کم تھا اور
اس تکلیف پر یعنی دوبارہ اس تکلیف پر صبر کرنے سے عاجز آنا یہ زیادہ قوی تھا. فحرک اجفانہ، تو اس نے اپنے فلکوں کو حرکت دی. وزاد فی شدت الحرکت، اور تیزی سے حرکت دیتا رہا. وَأَلَحَّ فِي فَتْحِ الْعَيْنِ، اور جتنی دیر میں وَأَلَحَّ فِي فَتْحِ الْعَيْنِ وَفِي تَتَابُعِ الْفَتْحِ وَالْإِطْبَاقِ فَتَنَحَّى عَنْهُ بِقَدْرِ مَا سَكَنَتْ حَرَكَتُهُ، یعنی جتنی دیر میں اپنی آنکھوں کو پہ در پہ کھولنے اور بند کرنے پر اصرار کیا تو مکی اتنی دیر میں ایک جانب ہو جاتی، پھر جتنی دیر میں اس کی حرکت بند ہو جاتی ثم عاد، پھر وہ واپس اپنی جگہ پر آ جاتی. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. فما زال يلح عليه حتى استفرغ صبره وبلغ مجهوده، تو وہ مسلسل یہی طریقہ اختیار کرتی رہی یہاں تک کہ وہ صبر اور اپنے کوشش کے بالکل آخری حد تک پہنچ گیا. فلم یجد بدا من ان یذب عن عینہ بیدہ ففعل، تو اس نے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں پایا کہ وہ اس کو اپنی ہاتھ سے دور کر دے، چنانچہ اس نے ایسا کیا. وعیون القوم ترمقهم، اور قوم کی آنکھیں اس کو اس طرح تکنے لگی کہ گویا وہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی. وَكَأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَهُ، گویا کہ وہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی. فَتَنَحَّى عَنْهُ بِقَدْرِ مَا رَدَّ يَدَهُ وَسَكَنَتْ حَرَكَتُهُ، مکی پھر اتنی دیر کے لیے اتنی مدت کے لیے اس سے ایک جانب ہٹ گئی کہ جتنی مدت میں اس نے اپنا ہاتھ واپس کیا اور اس کی حرکت ساکن ہو گئی. ثم عاد الى موضعه، پھر وہ دوبارہ اپنی جگہ واپس آ گئی. ثم الجاہ الى ان ذب عن وجهه بطرف قمه، پھر اس کو مجبور کیا کہ وہ اس کو اپنے آستین کے ایک کونے سے اپنے چہرے سے دور کرے. ثم الجأه الى ان تابع ذلك، اور پھر اس کو مجبور کیا اس پر کہ وہ یہ فعل بار بار کرے. وعلم ان فعله كله بعين من حضره من امنائه وجلسائه، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ یہ کام اپنے مجلس اور ان میں حاضری دینے والوں کے سامنے کر رہا ہے. فلما نظروا الیہ قال، پس جب انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اشہد ان الذباب الج من الخنفساء وازہا من الغراب، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مکی گبریلا سے زیادہ دشمنی میں مداومت کرنے والی اور کوے سے زیادہ حرکت کرنے والی ہے. قال واستغفر، اس نے مزید کہا واستغفر اللہ فما اکثر من اعجبته نفسه، کتنے زیادہ لوگ ہیں جن کو ان کا نفس پسند آ جائے. فاراد اللہ عز وجل ان يعرفه من ضعفه ما كان عنه مستورا، بس اللہ تعالی ارادہ فرماتے ہیں کہ اس کی چھپی ہوئی کمزوری کو اس کے سامنے ظاہر فرما دے. وقد علمتم انی عند نفسی وعند الناس من ارذل الناس، اور یقیناً تم جانتے ہو کہ میں اپنے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ سنجیدہ ہوں. فقد غلبنی وفضحنی اضعف خلقہ، ثم تلا قوله تعالی، لیکن مجھ پر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے کمزور مخلوق غالب آ گئی اور مجھے ذلیل کر دیا. ثم تلا قوله تعالی، پھر باری تعالیٰ کا ایک ارشاد اس کی تلاوت فرمائی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، سورہ حج کی یہ آیت ہے. ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اگر ان سے چھین لے مکی کوئی چیز تو وہ اس مکی سے چھڑا بھی نہیں سکتے.
طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے. جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہیں، پھر آخری سلائیڈ کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے جو بس صرف 2 سطور کا باقی ہے. یلح علیہ، یلح لحہ سے یہاں پر ہے، الحح یلحح الحاحا، یہ باب افعال سے اصرار کرنے کے معنی میں آتا ہے. اس کو اگر ہم یہاں پر یہ باب افعال سے ہوا ہے، اس کو اگر ہم باب ضربہ سے لے لحن اور اسی طرح نصارہ سے، تو نزدیک قریب ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور لحن باب سمعہ سے یہ کہا جاتا ہے کیچڑ سے پلکوں کا چپکنا، اس معنی میں یہ آتا ہے. اگلا لفظ ہے ترمقہ، ترمق، رمقہ یرمقہ، رمقہ سے ہے باب نصرہ سے رمقن، دیر تک دیکھنے کے معنی میں. باب تفعیل سے ترمیقن، یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے دیر تک دیکھنا. اور باب مفاعلہ سے جب اس کو لیا جائے مرامقتن، مصدر اس کا آئے گا اچھی طرح نہ کرنا، یعنی کوئی کام اچھی طرح سر انجام نہ دینا، اس معنی میں یہ آتا ہے. اگلا لفظ الخنفساء، خنفساء خنافس کی جمع ہے، جمع اس کی یہی آتی ہے. یہ اصل میں ایک سیاہ اور بدشکل سا چھوٹا سا ایک حشرات الارض ہے جس کی بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے. وہ ازہا، ازہا زہو سے ہے، زہون یہ یہاں پر نصرہ سے جب ہم اس کو لیں گے زہون زہون، پکنے کے معنی میں یہ آئے گا. اور اگر اس کو ہم لے زہون تو پھر زہون روشن کرنے کے معنی میں بھی یہ آتا ہے. یہاں پر یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے، ازہاءن، تکبر کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اگر باب افتعال سے لے ازدہاءن تو حقارت سے دیکھنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ یہ آخری لفظ ارزن، رزنہ سے ہے. رزنہ یہ باب نصارہ سے رزنن، رزنن کہتے ہیں ہاتھ سے کسی چیز کو اٹھا کر اس کو وزن کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے. یہاں پر یہ باب کرمہ سے استعمال ہوا ہے رزانتن کے معنی میں، سنجیدہ ہونے کے معنی میں، اور یہی معنی یہاں پر مراد ہے. باب مفاعلہ سے جب لیا جائے تو باب مفاعلہ سے لینے کی صورت میں مرازنتن، دوست ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. جی تو بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. وَكَانَ بَيِّنُ اللِّسَانِ، وہ صاف گو، قلیل الفضول کلام، فضول گوئی کم کرنے والا. وَكَانَ مُحِيبًا فِي أَصْحَابِهِ، اور اپنے ساتھیوں کے درمیان بارعب تھے. وَكَانَ أَحَدُ مَنْ لَمْ يَطْعَنْ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَلَا فِي تَعْرِيضِ أَصْحَابِهِ لِلْمُنَالَةِ، اور وہ ان لوگوں میں سے ایک تھے کہ جن پر کسی نے کوئی طعن و تشنیع نہیں کی تھی، اور نہ وہ اپنے دوستوں میں سے کسی کی بے جا تعریف کیا کرتے تھے خوشامد وغیرہ کے طور پر. محیبن، محیبن حیبہ سے ہے، حیبن حیبتن، باب فتح سے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے چوکنا رہنے کے معنی میں یہ آتا ہے. جب اس کو باب افعال سے لیا جائے احابتن تو چلانے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور باب تفعیل سے لینے کی صورت میں تہییبن، مصدر اس کا آتا ہے تہییبن، یہ ہیبت دار بنانے کے معنی میں آتا ہے. اور جب باب افتعال سے اس کو لیا جائے تو پھر احتیابن، ڈرنا اور خوف کانا کے معنی میں یہ آتا ہے. جی یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.